نوحہ اور مجالس کی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روز نئی سے نئی نوحہ اور مجالس سننے کو مل سکیں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم وقع الصواب سورتين آتين الأرواح المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم عجل لوليك الفرج اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود بحق حسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد الصلوات بیماران دی شفا واسطے باواز بلند صلوات حاضرین مجلس بانیان مجلس اور تمام مومنین مومنات دے برکت رزق واسطے باواز بلند صلوات حجت دوران امام آخر الزمان علیہ السلام دے جلد و واسطے باواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون يوم القيامة الصلوات دعا ہے پروردگار عالم مسیح سارے حضرات دستگت آ جانا عبادت شمار فرمائے جو حاجات لے کے ہیں پروردگار عالم مسیح کی برکت کا پوریاں فرمائے جو پریشانیاں کریم اللہ ذکر اہل صدقے دور فرمائے مالک ذکر دی برکت نالے ساری بستی کو معرفت اہل بیت عطا فرمائے ایک صلوات پڑھو باواز بلند حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ نے رسول نے اپنے اصحاب سے مدمج فرمایا یا علی
انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ. اے علی قیامت والے دن تو بھی کامیاب ہے اور تیرے شیعہ بھی کامیاب. حدیث سنی کتابوں بھی موجود ہے، شیعہ کتابوں بھی موجود ہے. کسے نو اس حدیث تو انکار میں توجہ فرمائیں. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ کے رسول نے اس حدیث سے دو کامیابیاں کا ذکر فرمایا. ایک مولا علی علیہ السلام کی کامیابی، دوسرا مولا علی علیہ السلام کے پیروکار کی کامیابی. اگر اللہ کے رسول اتنا ہی فرما دیتے کہ اے علی تیرے پیروکار یعنی شیعہ کامیاب ہو سن، مسئلہ تو حل ہے. آقا نامدار نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی کامیابی کا ذکر کیوں فرمایا؟ بسم اللہ بسم اللہ. جو مولا علی ہے نہیں کامیاب، جنہوں کی کامیابی کوئی شک ہی نہیں. مولا علی علیہ السلام نے امام کہیں بنایا؟ اللہ نے. ولی کہیں بنایا؟ معصوم کہیں بنایا؟ اپنے خارج کہیں بھیجیا؟ اللہ نے. تو جس مولا علی کو کامیابی دیا اتنیاں سندہ موجود ہیں، پھر پیغمبر نو یہ آخر کی کی ضرورت ہے کہ اے علی تو بھی کامیاب، بسم اللہ بسم اللہ. اے شیعہ بھی کامیاب. توجہ فرمائیں. اتنا ہی آخ دیتے ہیں علی تیرے پیروکار تیرے شیعہ کامیاب ہو سکتے، لیکن حضور نے پہلے مولا علی کی کامیابی کا ذکر فرمایا، بسم اللہ. پھر مولا علی کے شیعہ کی کامیابی کا ذکر فرمایا. توجہ چاہتا تمام مجمع دی. پیغمبر اسلام مولا علی علیہ السلام کی کامیابی کا ذکر اور پھر مولا علی علیہ السلام کے پیروکار یعنی شیعہ کی کامیابی کا ذکر اس واسطے فرمائے اللہ دے نبی اپنی امت کو پیغام دیتے ہیں میرے تو بعد جنہوں دل امام من لگے کامیاب صرف وہ اسی جس کا امام کامیاب ہو. اگر امام ناکام ہو گیا تو پیچھے چلنے والے ناکام ہو گئے. امام کامیاب ہویا تو پیچھے چلنے والے کامیاب ہوں. اس واسطے کہ کسی دی کامیابی ذاتی نہیں ہونی، کامیابی امام دے پیچھے چلنے کی وجہ تو. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. توجہ فرمائیں. امام کامیاب تو پیچھے چلنے والے کامیاب. توجہ فرمائیں. امام ناکام تو پیچھے چلنے والے. قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے رہنما، ہادی اور امام. توجہ فرمائیں. فرعون اپنی قوم کا رہنما، ہادی. موسیٰ علیہ السلام تھی سجے کبے بہن ہو میں پریشان ہو جانا. فرنٹ سیٹ آ کوئی کرے نا خرابی تو ڈرائیور پریشان ہو جانا. موسیٰ علیہ السلام فرعون دے شر تو بچن واسطے اپنی قوم نو لے کے شہر چھڑ دیتے ٹر پہ اتوں نکل چلیے. توجہ فرمائیں. فرعون نو پتہ لگا اس اپنی قوم نو تیار کیتا کہ چلو پیچھے انہاں نوں پیچھے لے آئیے. توجہ فرمائیں. نالے انہاں نوں سزا دے. اگے موسیٰ نبی پہ ٹر دین، پیچھے انہاں دی قوم پیروکار پہ ٹر دین. فرعون اپنی قوم لے کے ٹر پیا، آگے فرعون ٹرن لگ پیا، پیچھے اس کے پیروکار ٹرن لگ پئے. موسیٰ نبی علیہ السلام اپنی قوم لے کے اگے جا رہے ہیں. فرعون وہ اپنے پیروکاروں لے کے پیچھے آ رہے ہیں. اگے دریائے نیل آ گیا. موسیٰ علیہ السلام دے پیروکار گھبرا گئے. یا نبی اللہ آج نہیں بچ گئے. اگے دریائے جس کے پل کوئی نہیں، پیچھے جان دا بحری دشمن ہے جس تو بچنا ممکن کوئی نہیں. اللہ نے نبی فرمایا اللہ ہونی بچان تے قادر ہے، تو بھی بچا سکتا ہے.
انہیں کہا یا نبی اللہ بچی دے سببہ نا بے شک آپ جڑے کدی نال بیٹھے ہو نا ان کا ایک مجلس سنی دی نا جگہ اشکار ہو کرو جی آ گئے ہو تو کدی مل گئے ہو گل کرنی کدی نال دری ہونی نہیں چاہیے تھی آؤ بچ پیڑے چاہو تسی مفتی مجلس سنن آئے ہو نا اللہ دے نبی فرمایا اللہ بچان تے قادر انہاں آکھیا بچی دا سبب نہ سبب تے ہے کوئی نہ کول ہوندا سمجھ آوندی ہے بہت بگڑ جائے گا تیز ہو جائے گا انہاں نوں پتہ ہی نہ چلے گا سبب تے ہے کوئی نہ کیویں بچاؤں گے کیویں اللہ بچے گا کیویں اسی بچائیں گے اللہ دے نبی فرمایا سبب ہوئی ہو آپ ہی بنا دے انہاں کہ ہونے راز رہی ہیں گلاں یا تسی جان دو جو بڑا اللہ جاندا ہے سن دے سامنے موت ہی دستی اللہ دے نبی نے اپنا عصا پتھر پانی دے ماریا دریائے نیل جو رستہ بن گیا پانی رک گیا اللہ دے نبی فرما لو ٹرو اگے موسیٰ نبی ٹر ہوئے پیچھے منن والے ٹر پیروکار ٹر پہ سارے نیک نان وچ گناہگار بھی آن نیک بھی آن جدو موسیٰ نبی پار ہو گئے پیچھے چلنے والے نیک بھی پار ہو گئے گناہگار بھی پار فرعون آ گیا رستہ دیکھے اس دریا سے رستہ بڑے پانی رکیا ہے اپنی قوم نے کہندے ہن تے منو میں خدا ہاں پہلے ہی راہ بنا چھڑے اگے فرعون ٹر پیا پیچھے دے پیروکار ٹر پے سارے ماڑے نال وچ چنگے بھی آ قابو آیا توجہ فرمائے جدو وشکار گئے پہلے فرعون غرق ہویا پھر پیچھے چلن والے غرق ہوئے توجہ فرمائے رستہ ایک ہی آئی رستے دو کوئی نہ اس سے راہ تے موسیٰ نبی اور انہوں نے پیروکار پار ہو گئے اس سے راہ تے فرعون اور اس نے پیروکار غرق ہو گئے یا اللہ جدو یہ راستہ بنایا موسیٰ نبی واسطے آیا جدو اللہ نبی اپنے پیروکاروں لے کے گزر گیا پانی حکم دے دو پانی چل پوندا انہاں دریا دا رخ چل پھر نو اے پانی چ غرق ہوندے اور کوئی سبب بنا نو راستہ کیوں باقی رکھیا آواز قدرت آئے گی میں یہی سمجھانا چاہنا راستے نجات نہیں دیتے رہنما نجات دلاتے ہیں شیعہ دا معنی ہے پیروکار توجہ فرمائیں پیروکار کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنے والا پیچھے چلنے کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی نال زندگی نہ گزارے مولا علی علیہ السلام دی مرضی نال زندگی گزارے انہوں شیعہ آندے محب اہل بیت ہونا اور شیعہ مولا علی ہونا ایک گل نہیں یہ دو گل ہیں مسلمان ہونا اور مومن ہونا ایک گل نہیں یہ دو گل بے شک ہر مسلمان مومن نہیں بے شک لیکن ہر مومن مسلمان ہے بسم اللہ اس واسطے کہ مومن بنتا ہی ہوئے جڑا پہلے مسلمان ہوتا ہے بے شک ہر محب شیعہ نہیں بسم اللہ لیکن ہر شیعہ محب اہل بیت ہے بسم اللہ اس واسطے کہ محبان اہل بیت صرف شیعہ نہیں ہوتے محبان اہل بیت سنیت بھی ہوتے صرف سنیت نہیں ہوتے غیر مسلمان بھی محبان اہل بیت ہوتے اگر میرا مجمع بیدار ہے تو اگلی گل دساں شیعہ صرف شیعہ چاہتے سنیہ میں شیعہ کوئی نہیں ہوتے توجہ فرمائے شیعہ صرف شیعہ چاہتے شیعہ مشہور ہونا شیعہ بن کے رہنا اس سے فرق ہے توجہ فرمائے شیعہ مشہور ہونے واسطے اتنا ہی کافی ہے بندہ شیعہ الجم پکڑے تے پیا آکھے نا میں شیعہ نہیں وہ آتے تیرا ابا جے شیعہ تو ہی شیعہ تیری اماں شیعہ تو ہی شیعہ توجہ فرمائے سارا ٹبر شیعہ شیعہ الجم ہوئے تے بندے شیعہ آتے ہیں تے شیعہ بن کے رہنا تھوڑا مشکل ہے شیعہ بن کے رہن دا فائدہ ہے شیعہ مشہور ہون دا فائدہ نہیں شیعہ بن کے اور آتے ہیں جڑے زندگی اپنی مرضی نال نہیں گزار دے زندگی مولا علی دی مرضی نال گزار
سارا جہان ایک پاس ہوئے تو وہ مولا علی دے پیچھے ٹرتے اس واسطے کہ اسی مولا علی دے شیعہ اور پیروکار ہاں یاد رکھو جڑا مولا علی دا شیعہ بن کے رہندا ہے او دی عزت احترام اہل بیت دے نزدیک بہت زیادہ ہے توجہ فرمائیے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرماتے ہیں میرے دو رشتے نے اپنے دادے علی نال چھویں مولا فرماتے ہیں میرے دو رشتے نے دادے علی نال ایک میں انہاں دی اولاد ہاں دوسرا میں انہاں دا شیعہ چھویں امام پہ فرماتے ہیں ایک تے میں انہاں دی اولاد ہاں دوسرا میں انہاں دا شیعہ تے مولا صادق فرماتے ہیں انہاں دوہاں گلاں چوں میں جس گل تے فخر کرنا اولاد ہون تے فخر نہیں کرتا شیعہ مولا علی ہون تے فخر کرتا بسم اللہ توجہ فرمائے قابل فخر بات ہے شیعہ مولا علی ہونا شیعہ بڑھنا پوندا ہے توجہ فرمائے محب بڑھنا نہیں پوندا اس واسطے کہ اللہ دینا اس محبت رکھ رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ جتنے دینا چلے بیت کی محبت بھی کسی خود نہیں رکھی بے شک پیسے نال خرید کے کسی نہیں رکھی بے شک ڈھونڈ کے کسی نہیں رکھی علم نال پڑھ کے کسی نہیں رکھی بسم اللہ ایک وجہ امیران دے دل سے بھی محبت ہے غریبان دے دل سے بھی محبت ہے اہل بیت ہے پڑھے لکھے دے دل سے بھی محبت ہے اہل بیت ہے ان پڑھا دے دل سے بھی محبت ہے اہل بیت ہے پھر یہ محبت ہے اہل بیت کسی کے ڈھونڈن کا نتیجہ نہیں اللہ کا انعام ہے جس خدا دی مہربانی کا نام ہے کہ بندہ محب ہو گیا اس واسطے کہ محبت اللہ اتارتا ہے جیڑی شے اللہ دے وے اس تے بندہ شکر کرتا ہے تے جیڑا کام آپ کرے اس تے فخر کرتا ہے تا میں آخنا محب اہل بیت ہونا قابل شکر بات ہے شیعہ مولا علی ہونا قابل شکر بھی ہے قابل فخر بھی ہے اچھا ساڑھی ایک بڑی عظیم نسبت ہے مولا علی نا توجہ فرمائیں اسی مختلف قوموں دے بندے ہیں کوئی تارڑ نہیں کوئی بڑائش نہیں کوئی بودل نہیں کوئی ارائی نہیں توجہ فرمائیں کوئی مزدور نہیں کوئی مستری نہیں کوئی سید نہیں توجہ فرمائیں کوئی ڈاکٹر نہیں کوئی مختلف اسی قوموں دے پیشیاں دے بندے بیٹھے توجہ فرماؤ بسم اللہ بسم اللہ جدو اسی نماز نہیں نہ پڑھتے تو بندے دانا نہیں دینے بس چھے چھکے کے تاڑا نماز نہیں پڑھتے بے شک بے شک مہدر شیعہ نماز نہیں پڑھتے بے شک بے شک جدو نماز نہیں نہ پڑھتے تو بندے نہیں آتے بس چھے چھکتے جانے نماز نہیں پڑھتے مہدر شیعہ نماز نہیں پڑھتے بے شک بے شک جدو اسی نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہیں آتے بس چھے چھکتے میانے نماز نہیں پڑھتے مستری نماز نہیں پڑھتے رسائی نماز نہیں پڑھتے مہدر شیعہ نماز نہیں پڑھتے یہ مطلب ہے ساڑھا تعارف ساڑیاں قومہ نال نہیں ساڑھا تعارف مولا علی نال ہے 500 بندہ ہوئے نا جی 500 پورا بسم اللہ انہاں 500 بندیاں چو ایک بندہ چاہ کھینا یا علی 499 بندے آگ سڑ دیں ہاں بندہ شیعہ بندہ شیعہ نامے دا بھی نہیں پتا خاندان دا بھی نہیں پتا علاقے دا بھی نہیں پتا یہ بھی نہیں پتا پڑھے یا کہنا پڑھے یہ بھی نہیں پتا امیر ہے یا غریب ہے تو نامے علی زبان سے جاری کرتا گیا بندے آنکھنا شروع کر دیتا ہے جے شیعہ کوئی ہے جے کوئی شیعہ ہے جے کوئی شیعہ مولا علی فرماندے جو تو بندے تھے میرے کھاتے پائی چھڑے ہیں تو میرا بن کے کرو گیا شیعہ ہونا قابل عزت بات ہے توجہ فرمائیں عام بندے پروپیگنڈا کیتے ہیں میں شیعہ وہ ہوندے نے جڑے نہ اللہ نوں مندے نہ اللہ دے رسول نوں مندے صرف مولا علی مندے انہاں نوں فرق لگیا توجہ فرمائیں اہل سنت کا معنی ہوتا ہے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بے شک شیعہ کا معنی ہوتا ہے حضرت علی علیہ السلام کے پیروکار بسم اللہ من دنیا کوئی سنی بخاؤ جڑا حضرت علی دا منکر ہو کوئی شیعہ بخاؤ جڑا نبی دی کسی سنت دا منکر ہو اب مجلس اور رضاداری جیسا مشکل کام بھی اگر شیعہ کر دیں تو نبی دی سنت سمجھ بے شک بے شک بے شک
جدو شیعہ نبی دی کسی سنت دے منکر نہیں، توجہ فرما، بسم اللہ شیعہ ہو کے نبی دی سنت دا انکار کرے شیعہ نہیں گاندا، بے شک سنی ہو کے مولا علی علیہ السلام دا انکار کرے سنی نہیں گاندا. بے شک توجہ فرمائیے. بسم اللہ میرا سوال ہے کہ جدو شیعہ نبی پاک دی کسی سنت دے منکر نہیں تے اپنے آپ میں اہل سنت کیوں نہیں اخوا لیں گے؟ بے شک سوال پیدا ہوتا ہے بھی اہل سنت کیوں نہیں اخوا دے؟ شیعہ اخوا کے ہی کیوں مطمئن ہیں؟ بسم اللہ بلکہ کسی شیعہ نے اگر سنی آگی تو پریشان ہو جاتا. بے شک وہ اگر تم پاگل تو نہیں میں شیعہ ہوں تو وہ بندہ ہونا کہ میں تو نبی دی کسی سنت دا منکر ہوتا نہیں پر میں نے سنی نہ کی میں شیعہ ہوں. شیعہ اپنے آپ کو حضرت علی علیہ السلام دے پیروکار کیوں اخوا دے؟ ایک سوال ہے دنیا کوئی بندہ دوان پوچھتا ہے بھئی شیعہ دا میں نے حضرت علی علیہ السلام دے پیروکار کہ تسی حضرت علی دے پیروکار کیوں بندے ہو نبی دے پیروکار کیوں نہ بندے؟ ماشاءاللہ بسم اللہ بسم یہ اللہ سوال تو ہو سکتا ہے بسم اللہ لوگ دا جواب بھی ہونا چاہیے. اسی حضرت علی علیہ السلام نے شیعہ پیروکار اس واسطے پڑھنے ہاں کہ نبی پاک جدو دنیا تو پردہ کیتا انہوں نے وصال تو بعد صرف مولا علی علیہ السلام نے دعویٰ کیتا سوائے مولا علی علیہ السلام نے کسی دعویٰ نہیں کیتا کر بھی کوئی نہیں سکیا. صرف مولا علی علیہ السلام نے دعویٰ کیتا کہ میں علی ہوں جس نبی پاک بھی ہر سنت پہ عمل کیتا. ماشاءاللہ بسم اللہ کوئی اور دعویٰ کر نہیں سکتا. کیوں؟ اس واسطے کوئی 10 سال بعد مسلمان، کوئی 20 سال بعد مسلمان، کوئی 30 سال بعد مسلمان، کوئی 40 سال بعد مسلمان تے مولا علی یہ دعویٰ کیوں کیتا؟ مولا علی فرماندے میں دنیا تے آیا تے آنکھ کھولی پہلی نظر پیغمبر دا چہرہ ویکھے پیغمبر دنیا تو جانے آنکھ بند کیتی انہاں آخری نظر میں علی دا چہرہ ویکھا. ہن سمجھ آئیے شیعہ اپنے آپ کو حضرت علی کا پیروکار کیوں بنا دیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام کے پیروکار بنا گے تو نبی پاک دی ہر سنت عمل ہو جائے گا. بے شک بے شک جب نبی دی ہر سنت عمل ہوئے گا حضور ساڑھے نہ راضی ہوں گے اور جیدے تے حضور راضی ہوں گے اس تے اللہ راضی ہوئے گا. شیعہ کا معنی ہے مولا علی کے ذریعے مصطفیٰ تک پہنچنا، مصطفیٰ کے ذریعے خدا تک پہنچنا. شیعہ خدا تو دور نہیں، توجہ فرمائے شیعہ ہی تو خدا صحیح مندے اس واسطے کہ اسی اللہ ڈائریکٹ مندے نہیں، دو معصوم وسیلیاں دے ذریعے اللہ مندے. بے شک مرتضیٰ اور مصطفیٰ دو معصوم وسیلے جنہاں سن اللہ دا تعارف کرائے تاہی کسے شیعہ دا عقیدہ نہیں با اللہ نظر ہو سی. بے شک نہیں باقی مسئلہ کہاں چل اللہ دس دے توجہ فرمائے 99 والی ویک بیٹھ ہے تو شیعہ آندے نے اللہ نہیں دستا. قرآن پڑھو کدا عقیدہ قرآن نہ ڈر دے. اللہ خود فرماندہ ہے میں ہر آنکھ نو وے نہ کوئی آنکھ میں نو وے نہیں سکتا. بے شک بے شک ہر زمانے دے شیعہ ہوتے اس زمانے دے امام نے فخر کیا. توجہ فرمائے اہل بیت نو چوکھے نہیں چاہیے، تھوڑے چاہیے تو مخلص چاہیے. بے شک اہل بیت نے بندیاں دی کثرت پسند ہی نہیں کی. کسی زمانے سے بھی اہل بیت نے خواہش نہیں کی تھی کہ چوکھے منن. وہ آنے جڑے منن ہون سے بے شک 2 نمبر بندے نہیں چاہیے. کیوں؟ ایک تجربہ ہو چکا ہے جنہاں دے 72 لکھاں تے آمی ہون انہاں چوکھے دی لوڑ کدوں ہوں. ماشاءاللہ بسم اللہ مخلص ایک بھی ہو گئے تو کافی ہوں گے تو چرمیل چوکھے بھی ہو گئے. توجہ فرمائیے بسم اللہ مخلص بنو اہل بیت نال مخلص بنو. یقین کرو جتنا اہل بیت نال مخلص ہوئے گے اتنی اللہ عزت عطا فرمائے. بسم اللہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ابو بصیر امام دے صحابیوں چ ایک صحابی دا نام ابو بصیر راوی وقت ہے اسی مولا صادق علیہ السلام کی خدمت وچ موجود سے دروازے تے دکل باب ہوئے. مولا نے پتہ کروایا تو پتہ چلیا کوئی مسئول ہے جی مولا نے ملنا چاہیے. بسم اللہ عورت نو مستور آخر ہے. توجہ فرمائیں بسم اللہ مستور ہر عورت نہیں ہوتی، پردے دار عورت مستور ہوتی. بسم اللہ جی پردے دار نہیں ہوتی وہ مستور نہیں ہوتی. توجہ فرمائیں بسم اللہ
وہ بڑا ہوندی جی پردہ نہیں نہ کرتی وہ بڑا ہوندی وہ معاشرے کی تباہی ہوتی اصل عورت کی شان پردہ ہے بے شک بے شک عورت جتنی پردے کی پابند ہوئے گی نسل اتنی اچھی ہوئے گی بے شک بے شک سیانے بندے قیمتی شہیں پردے چ رکھتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ کدی کسی بندے سونا پیڑے چ نہیں رکھے بے شک کدی کسی بندے سائیکل سدوکے چ نہیں رکھے بے شک بے شک دونوں داتا نے لویا بھی زمین چو نکلتا ہے سونا بھی زمین چو نکلتا ہے عقل آتی جڑا قیمتی انہوں چھپا کے رکھ جڑا قیمتی نہیں انہوں باہر رکھ اللہ کا قیمتی احساس عورت ہے اس طرح پردہ واجب رکھے کیوں اس عورت کی دو دس نبیاں بھی ہونا امامہ بھی ہونا رسول بھی بے شک بے شک جتنے عورت دے باقی جسم کا پردہ واجب ہے نا یہ نہیں پیا سنا میں پیچھا پیا سنا جہاں بیبیاں تھی جتنے عورت دے باقی جسم کا پردہ واجب ہے اتنے عورت دے پیروں کا پردہ بھی واجب ہے بسم اللہ یہ پیروں کا پردہ نہیں کرتی توجہ فرمانا ابو وسیع نے جیڑی مستور مولا صادق کو آئیے مکمل پردے سے بسم اللہ بسم اللہ اس سلام کی تھا مولا نے جواب فرمایا اسے کہ مولا میں مسئلہ پوچھنا ہے فقہ جعفریہ تے باقی فقہ چے فرق ہے کہ فقہ جعفریہ چے دویڑ تے قیاس نہیں چلتا بے شک بے شک بندہ آپ کوئی مسئلہ سیدھا کر لے مسئلہ سیدھا کرن دا حکم نہیں مسئلہ پوچھن دا حکم بسم اللہ جیڑی سمجھ نہ آ رہی ہو کسی کو پوچھو جیڑا جاندا ہے پوچھو کو حکم کیے تاکہ تہاڈی ذمہ داری مکے تے اودی ذمہ داری شروع ہو بے شک بے شک تائیں حکم میں بڑے عالم نہ رجوع کرو توجہ فرمائیں تاکہ تسی ذمہ دار نہ بنو ہن او بنے جے کو علم ہے توجہ فرمائیں بسم اللہ اپنے کول جمع تفریق کرنا ٹھیک نہیں مولا صادق فرماتے ہیں یہ مسئلہ پوچھنا ہی ہے ایتھے ہی پوچھ لئی سے یا وکھرا اس اگے دی خلوت ہوئے تو بہتر بسم اللہ مولا صادق اٹھے علیحدہ بیٹھ گئے وہ مستور سامنے بیٹھ گئے اس پہلی گل کی تھی مولا میں مدینے دی راہ ہوں مولا بھی مدینے راہ دیا بے شک دوجی گل اس کی تھی مولا میں تہاڈی شیعہ بسم اللہ تیجی گل اس کی تھی مولا میں بیمار ہوں بسم اللہ جیڑی مینوں بیماری ہے یہ مدینے چ اکثر مرداں عورتاں بیماری باقی بندے علاج کرا کے ول پہ ہوندے ہیں تے میں ول نہیں پی ہوندی ٹھیک نہیں ہوندی گل دی سمجھ ہوندی بسم اللہ اے آخری مولا جس حکیم کو میں دوائی لینی ہاں وہ دے کو جڑے باقی مریض دوائی لیندے نا وہ آندے نصیب والا تے میں وہ دی دوائی نال بال نہیں میں وہ کو پوچھیا میں دوائی وہ نہ دیندا جڑی وہ نہ دینا یا من اللہ دا امر ہے بسم اللہ شفا تے اللہ دیندا توجہ بے فرمائیں شک ڈاکٹر دے تے شفا نہیں ہوندی یہ شرک آکھنا ڈاکٹر دے تے بڑی شفا ہے یہ جملہ بدلو شفا صرف اللہ دے بے شک بے شک ہو سکتا ہے وہ کاک تو شفا دے بے شک ہو سکتا ہے زہر پیتے ہیں شفا دے بے شک یہ اس مالک دا نظام توجہ فرمائیں ڈاکٹر دیتے شفا نہیں ہوندی شفا اللہ دیتے سے اے آپ کو ڈاکٹر سیانا ہے بسم اللہ توجہ فرمائیں گل چنگی کرتا ہے گل سنتا ہے دھیان کرتا ہے ڈاکٹر کو کچھ نہیں ہوتا شفا اللہ یہ آخری میں اپنے حکیم کو پوچھا آپ یہ باقیاں جڑی دوائی دینا ہے وہ میں بھی دوائی دینا ہے یا اور دینا ہے تو سکے وہ جڑی باقیاں دوائی دینا میری گل نہیں سمجھ آؤں گی بسم اللہ وہ میں تین دے ہی نہیں سکتا جی میں دوجیاں دوائی دینا وہ میں تین دے ہی نہیں سکتا کیوں جو تو امام صادق دی شیعہ ہے بسم اللہ تین پتہ لگا تو بھی ناراض ہونا ہے جی تیرے مولا نے پتہ لگا تو نہ زیادہ ناراض ہونا یہ آخری مولا میں ادھر کو پوچھیا ہے وہ کیڑی دوائی ہے جڑی باقی بندیاں تے دے سکنا ہے تے دیندا بھی ہے پیا تے میں دے ہی نہیں سکتا مولا وہ حکیم آخر ہے پہلے تے میں دوائیاں دیندا رہنا جڑیاں آپ بنائی ہیں
ول ہو جان ٹھیک ہے تے جڑے ول نہ ہون انہاں نوں آخر تے میں شراب پیا بسم اللہ توجہ فرمائیں بسم اللہ تین میں شراب پیا نہیں سکتا جو تو امام صادق کی شیعہ بسم اللہ من شیعہ دا تعارف دے ویکھو نا دشمن بھی سمجھدا ہے کہ شیعہ غلطی کوئی کرائے تا نہیں کردے نہیں بے شک مولا پوچھنے آئی ہاں وہ دوائی میں بھی لے لوں بسم اللہ تو مولا صادق دا سوال سنو تے سہولت دا جواب سنو مجلس جنت پڑ جائے مولا صادق فرماندے جدو تیرا حکیم آخر ہے بی میں شراب بطور دوائی میں آنا بقول تیرے و مریضاں دے نصیب وال نہیں ہیں ٹھیک بھی نہیں بسم اللہ تو پھر تو اتنی زحمت کر کے میرے کو کیوں پوچھنا ہے بسم اللہ اس زمانے دی اس سیاہ مومنہ نے جواب دیتا مولا او حکیم ہے میرا امام نہیں بے شک بے شک میں چاہنی ہوں قیامت والے دن میرا نام عمل کھلے میرے ہر عمل دے کے لکھیا ہوئے اس تاں عمل کیتا اے چھویں امام فرمایا بے شک مولا صادق فرمایا احسن تے شاباش تیری فکر نو تیری سوچ نو تیرے ایمان نو تیرے عمل نو تیرے شیعہ ہون نو شاباش ماشاءاللہ فرمانے سن اور سمجھ اللہ نے شراب شفا رکھی اللہ نے نجس چیز سے شفا رکھی کوئی نہیں اللہ نے حرام چیز سے شفا رکھی کوئی نہیں جڑے آدھے نسی والنا وال کوئی نہیں بیماری جڑا پہ پھڑ دی ہے کدی صحتیاب نہ ہو سن ہن تو پریشان نہ ہو میں تیرے حق کی دعا کر سا اللہ تن شفا دے مستور چلی گئی ابو وزیر اکرم مولا صادق اٹھ کے 4:30 کے بیٹھے اتنے چہرے تے خوشی دے آسان اساں پہلے کدی نہ بیٹھے اسی منتظر آئی مولا دسن یاس پھر پوچھنا بھی چاہتے ہیں اس عورت نے کی ایسی گل کی تھی کہ تسی اتنے خوش ہوئے تو خود ہی سنان لگ پائے یہ مدینے دی رہن والی ہے یہ شیعہ ہے یہ مسئلہ کو چھڑا نہیں توجہ فرماؤ مسئلہ آپ سیاست اس ساری گل سنا کے مولا صادق ایک ٹھنڈا سا بھر کے سن مخاطب کر کے حضرت ابو بصیر کاش میرا ہر شیعہ اس مومنہ کی طرح زندگی گزارتا شیعہ اپنی مرضی نال زندگی نہیں گزارتے مولا علی کی مرضی نال زندگی گزارتے دین اگر مرضی کی گنجائش ہوندی امام حسین بہنا لے کے مدینہ میں نکلتے جدید ہے آخر جو کرو دین ہے امام حسین فرمایا جو کرو دین نہیں جو میرے نام نے فرمایا اللہ اکبر یزید آخیا جو کرو جمیں کرو یہی دین ہے فرمایا جو میرے نام نے فرمایا ہوگی اس گل میں امام حسین کا خرچہ بڑا ہوا مدینے کے وطن چھڑنا پیا روندیاں پہنا لے کے ٹورنا پیا کربلا ڈیرے لانے پہ گل اتنے نہ مکی مہمان کو آئے صحابی کو آئے پھرا پتر آپ تیرا نظر بنا گھس گئے گل اتنے نہ مکی بہنا دے پردے قربان کیا علامہ علی نے کی فرماتے ہیں اللہ نے جڑا کام امام حسین کو لیا وہ سوکھا اللہ نے جڑا کام علی کی بیٹی زینب کو لیا ہوا اللہ اکبر حج حکم اللہ سوائے غم اہل بیت دنیا کا کوئی غم نہ دے کہ اللہ دا دین جن اسلام آخر سوالک نبی جڑا دین لے کے آئے اس اسلام نے ہر مسلمان کو 4 حق دیتے ہوئے گناہگار تو گناہگار مسلمان میں 4 حق دیتے ہیں کوئی مسلمان مرے اسلام پہلا حق دیتا ہے غسل دے دوجا حق دیتا ہے ان کفن پوائے تیجا حق دیتا ہے وہ جنازہ پڑھے چوتھا حق دیتا ہے ان دفن کرے
گناہگار تو گناہگار بھی ہوئے، غریب تو غریب بھی ہوئے. اسلام نے 4 حق ہر مسلمان کو دیتے ہیں، سنی ہو، شیعہ ہو، سید ہو گئے. سید ہو میں پوچھ سکتا مسلمانہ کربلا رسول کے پتر نو انہاں 4 حقاں چوں کیڑا حق ہے؟ کسی آکھے حسین دی قبر آؤ، کسی آکھے حسین علیہ السلام دے جنازے دا اعلان کرو، کسی آکھے حسین دے کفن و دفن دا بندوبست کرو. نہیں، بلکہ اعلان کیتا نے جس انہاں دفن کیتا ہو قتل ہو سی، وہ دا کر سکسی. تو جنہاں دفن کرنا ہی وہ قید ہو گئے. مولا سجاد بھی قید ہو گئے، بی بی زینب بھی قید ہو گئے، امام باقر بھی قید ہو گئے. لاشاں ٹھوکتے رہ گئی. تسی کدی سنیا کسی گھر جنازہ ہوئے تو گھر ٹوٹ گئے ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا. جس گھر سے ایک بھی جنازہ ہوتا اس گھر والے جاندے کدی نہیں ہو، گھر تے پر ہی جاندے. بندیاں دے سفر ملتوی ہو جاندے، پروگرام شادیاں دے ملتوی ہو جاندے. کیوں؟ جنازہ پہ ہے، پہلے یہ دفن ہوئے پھر باقی کام ہوندے. یہ منظر کربلا بنے ہیں. جنازے 72 گھر والے انج پہ ٹر دے آن جی میں لگ دے کھل دے، مرضی نال نن پہ ٹر دے، تازیاں نے مار مار کے ٹر رہے. جلدی کرو کوفے دی پیشن دے پہ. سید سجاد دے ہاتھ کوفیاں دے معاملہ دی مہار ہے. میرے امام دا روح کوفی آئے پاسے چند قدم میرے امام چلے آن شمر تازیانہ لے کے آگے. ادو نہیں گزرنا، ایتھو گزرنا جتھے تیرے بابے دی لاش تو اسی آج اندازہ کرنا ہے تو سیدھے توڑی کھوپی حسین علیہ السلام دی لاش چھڑ کے کیوں ٹوٹ جاؤ. میرے امام دا رخ کرے آپ چند قدمہ تو بعد باپ دے لاشے کے نظر پہ جوان بیٹا آئی، امام بیٹا آئی، ہاشمی بیٹا آئی، غیرت مند بیٹا آئی. باپ دے لاشے کے نظر پہ حتاں شو مہار بیٹا آئی. جسن کپڑے لگ گیا، چہرے دماغ دی زردی آ گئی، منہ آسمان ال پھر گیا، زبان سے جملے بھی یاری ہو گئے. یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میں دنیا سے نہ آیا. میں کیوں جا جوان پترا میرے بابے دی لاش ٹھوکتے. میں 1440 میل کی منزل واسطے تیار ہوں. بی بی زینب نے سید سجاد کی حالت دیکھی، یقین ہو گیا زندہ نہیں کرانا. بی بی زینب نے اپنے آپ کو اٹھ تو ہی گرایا جو میں عباس بن بازو مدر کو سید سجاد منظر پر رہتے ہیں بھائی پر پھر رجا کے چایا مت تو مٹی صاف کر کے پوچھ لیں اتنی محبت میرے بابے نے اٹھا کے بڑھنا انتظار میں کیتا. فرمایا بس کہا تیرے بابے دی محبت اس نے منہ اگے کر میں تیرا منہ چما تیری زندگی بچانا بس. میں نے بیٹھے کہ وہ دی لاش بھول جائے. امام دن پھوپی اماں سچ فرمایا بابے دی لاش سے بھول گئی بڑا اٹھ تو رانا نہیں تھی. ٹر گئے وہ جنہ دفن کرنے. جب تک بی بی زینب سلام اللہ علیہ امام حسین دی لاش نظر آتی رہی اور کیا رسی تو قدم پھیر کے بینڈ کر دیا میں قدم سن سا تو دفن ہو گیا. میں کون خبر جیسی تیری قبر بڑھ گئی. رون دیاں آئیاں ٹر گئیاں کوفے پتر بھی پوترا بھی بہنہ بھی دیاں بھی لاشاں دکھتے پہیاں. ایک دن نہیں 2 دن نہیں پورے 3 دن دکھتے. 10 محرم بھی دکھتے، 11 محرم بھی دکھتے، 12 محرم بھی دکھتے. 12 دی دیگر آئی 13 دی صبح آئی. بنی اسد خاندان دی عورتاں فرات تو پانی بھرن گئی. کربلا دے شہیداں دی لاشاں بٹھیاں کڑے زمین تے سٹے ماتم کر دیاں. واپس مرداں کو آ کے آنکھ دیاں مرنا کوئی ہے. اللہ کے رسول نے متھے نہیں لگنا. حسین زمین خرید کے تو ہوا نہیں کرے گے. حسین وعدہ کی راسی دفن کریں گے. حسین نے ایک اضافی وعدہ لیا میرے ظاہر میری قبر بھی دس ہے تو پانی بھی کچھ ہے. حسین دفن ہی نہیں کیتا. مرد عورتاں پہ آخر حکومت بڑی ظالم ہے اعلان کر کے جڑا دفن کر سی وہ قتل ہو سی دی اولاد قتل ہو سی وہ گھر سڑ جا سی. اس زمانے دی عورت کا جذبہ دیکھو. عورتاں دگاریاں مل چ لے کے گھراں چوں باہر آ گئیاں. انہاں آخیا اسی قتل بھی ہو گئیاں اسی حسین دفن بھی کریں. اللہ کا کربلا لے جائے 13 محرم دا دن صرف ان عورتاں واسطے مخصوص ہے جڑیاں بنی اسد دیاں عورتاں. 13 دی صبح ہوندی سراں مٹیاں پانی اتنے کالے برقے لگی چھوٹے برتن ہوتے ہیں کوئی ٹوکریاں ہوتی ہیں جنہیں مٹی ہوتی کربلا ٹر دیا. حرم دے صرف عورتیں ہوتی ہیں
حرم جا کے پھر نوح خانی کر دیا ایک نوے دا مصرع بار بار پڑھی دے مولا حسین اسی آ گئی ہوں تھوڑی لاش تے لگ گئی ہے تھوڑا سر نہیں پہ تھوڑی لاش تے لگ گئی ہے تھوڑا سر نہیں پہ انہاں مردہ نے عورتوں نے منع کیتا تسی اس دن آ گئے اسی اوکے سوکے دفن کرنے ہیں یہ مرد آئے انہاں وڈی قبر بنائی جنہوں گنج شہداء آختے ہیں کربلا اس وقت یہ قبریں کوئی نہیں سوائے امام حسین اور حضرت عباس اور حبیب ابن مزاج حضرت علی اکبر اس کے علاوہ سارے شہیدے کی قبر ہے لاشاں پہ رکھ دیا انہاں دے کناں تے رون دی آواز آئی انہاں سجد کھبے دیکھے انہاں دے گھراں دی عورتاں مرد عورتاں ناراض ہوئے تو انہوں منع بھی کیتا ہے حالات ٹھیک نہیں کیوں آئی ہیں عورتاں اونچے اونچے بین کر گیا دیاں کدی نہ آدیاں اج اگر اتھے حسین دیاں بھیڑا سن ارمان کھا گئے پتر رسول دفن پہ آندے کوئی رونا نہیں کوئی بین کرنا نہیں تسی دفن کرو اسی بین کریو سارے شہید دفن ہو گئے امام حسین دا دفن رک گیا مولا غازی دا دفن رک گیا مسئلے تو آکے فان امام نو ہمیشہ امام دفن کر دے غیر معصوم نہ معصوم دا جنازہ پڑھا سکتے نہ قبر چلا سکتے نہ غسل و کفن دے سکتے یہ جان دے آن دا واسطے رک گیا دفن اسی تے دفن کر نہیں سکتے معصوم پتر تے ہنے پر اوسی تے او دو جدو سجاد دیا قیدہ چھٹیا کون انتظار کرے بڑا بندہ دے کیویں دیاں گلاں کر دیو سجاد مجبور کوئی نہیں کوفیہ منہ کر کے استغاثے بلند کرو انہاں لوگاں نے کوفیہ منہ کر کے وین کیتے مولا سجاد ہر کوئی دفن ہو گیا چھوٹے بابے دی لاش اجے دکھتے پئیے میرے امام کوفے دے بازار وچ کھلوتیاں نکھی بس پئیاں روندے ہوئے پھوپھی دے سامنے آ کے دے پھوپھی اماں مجبوری بن گئی ہے میں کربلا جا رہی بی بی فرمانے بچہ اگر تو کربلا ٹر گیا میں دسی جا میں کلیاں دربار کی میں نبابا میں علی دی شرمالی دیا اما مجبوری سنو بنی اسد مردہ ہوئے نہ ہر کوئی دفن ہو گیا میرے بابے دی لاش دھوپتے پہ تسی جان دے ہو جب تک میں نہیں جانا میرے بابے دفن نہیں ہونا فرمایا بچڑا ہے تے میری مرضی آئی تو دفن کرنا رہا میں میں بین کرنا رہا زمانہ سنیا حسین کیڑا مظلوم ہے اللہ دے حوالے ہو بچڑا دیر نہ لائی اجاز امامت نہ جائیں اجاز امامت نہ رامی جب تک تو نول سے میں بازار اس قدم نہ چرسا امام کربلا بسم اللہ کر کے بابے دا جنازہ پڑھے زمین تے ہاتھ رکھ کے مٹی ہٹائیے بڑی بڑائی قبر ظاہر ہوئی ہے میرے امام نے ہاتھ بدائے میں بابے دی لاش نو چاہ کے قبر چ رکھا منی اسد مرد بھج پے مولا اسی چوائیے فرمایا تکلیف نہ کرو میں چواونا لے آ گئے میرا نانا آ گئی ہے میرا دادا علی آ گئی ہے میرا چاچا حسن آ گئی ہے میری دادی پاسے درد بھول گئے چاچے غازی دی قبر بنائیے چاچے دا جنازہ پڑھیے جنازہ پڑھن تو بعد میرے امام نے ہاتھ بدائے میں لاش چاہاں جو ہی لاش چاہنے کوئی زمین تے ڈھے پوندی ہے ڈھائی نکل گئی ہے نو بنی اسد مردہ ہو کوئی کپڑا ہے دلے میرے چاچے دی لاش کئی حصیاں تقسیم قبرہ بن کی دین بابے دی قبر دل کیا آدھا قبر حسین ابن علی اللذی قتلو اتشانا اے میرے غریب بابے دی قبر ہے جڑا تردی اندر تسا شہید ہو گیا ہے مولا سجاد فرمانے بنی اسد مردوں میں تھوڑا شکر گزارا کم میرا ہی کیتا تو سنے یادن مولا تھوڑی دیر بہت انہوں میں بابے دا پرسہ دئیے بھراما دا پرسہ دئیے سیدہ دائے تے میری مرضی آئی میں بابے دے مسائل پڑھا پر میں مجبورا میری پھوپیاں کلیاں کھلوتی ہیں ایک بڑا بندہ پگ لہا کے زمین دے سٹ کے بچھا کیا دے چوکھی دیر نہیں 5 منٹ دو میں تیرے گل لگ کے بیٹھ کرا امام نے ہاتھ بتایا میں مواج ہاتھ زمین دے نہیں اپنے کوفے جو اکل آئیے بچڑا رش ود گئی ہے یادہ دے ہون نہ رو گیا میریاں پھوپیاں تے اوکھی بڑھ گئی